بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر کی نافرمانی اور اس کا انجام۔ ایک قدیم اسلامی قصہ ہے جس میں ایک عورت کا کردار بیان کیا گیا ہے جس نے شوہر کی نافرمانی کی اور اس کے نتائج نے اسے ایک اہم سبق سکھایا۔ یہ واقعہ ہمیں اس بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ شوہر کے حقوق کا خیال نہ رکھنا کس قدر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مدینہ کے مسافات میں رہنے والی ایک عورت زینب خوبصورت اور ذہین تھی۔ اس کی شادی ایک نیک دل، محنتی اور دیندار شخص عبداللہ سے ہوئی۔ عبداللہ ہمیشہ اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال رکھتا اور اس کے ساتھ محبت اور حسن سلوک سے پیش آتا، لیکن زینب کی ایک کمزوری تھی، وہ ضدی اور خود سر تھی۔ وہ اکثر عبداللہ کی باتوں کو نظر انداز کرتی اور گھر کے معاملات میں اپنی مرضی چلاتی۔ عبداللہ نے کئی بار زینب کو سمجھایا کہ کوشش کی کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات میں محبت اور احترام ضروری ہے، لیکن زینب نے اسے معمولی بات سمجھا۔ وہ اکثر عبداللہ کے کھانے میں دیر کر دیتی، اس کے کپڑوں کا خیال نہ رکھتی اور کبھی کبھار سخت الفاظ استعمال کرتی۔ عبداللہ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور دعا کرتا رہا کہ اللہ زینب کو ہدایت دے۔ ایک دن عبداللہ بیمار پڑ گیا، وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہا اور زینب پر تمام ذمہ داری آ گئی۔ زینب نے شروع میں اس کی دیکھ بھال کی، لیکن جلد ہی وہ اکتا گئی۔ اس نے عبداللہ کو یہ کہہ کر جھڑک دیا، میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہوں، تمہیں اپنی مدد آپ کرنی چاہیے۔ یہ الفاظ عبداللہ کے دل کو چیر گئے، لیکن اس نے اللہ سے صبر کی دعا کی۔ اسی رات عبداللہ نے زینب کو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے، جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرے وہ اپنے گھر کی برکت کھو دیتی ہے۔ چند دنوں کے اندر زینب کے رویے کے اثرات ظاہر ہونے لگے، گھر میں سکون ختم ہو گیا، زینب کے کاروباری معاملات خراب ہونے لگے اور مالی حالات بگڑ گئے۔ وہ ذہنی پریشانی کا شکار ہو گئی اور بیمار پڑنے لگی۔ جب اس نے اپنی مشکل کا حل جاننے کی کوشش کی تو کسی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ایک عالم دین سے رجوع کرے۔ زینب مدینہ کے مشہور عالم دین حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور اپنی مشکلات بیان کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بیٹی، کیا تم اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھتی ہو؟ کیا تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہو؟ زینب نے شرمندگی سے کہا، حضرت، میں مانتی ہوں کہ میں نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی اور اکثر اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ حضرت حسن بصری نے قرآن و حدیث کے حوالے سے شوہر کے حقوق کی وضاحت کی اور کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی انسان کو دوسرے انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کی رضا اللہ کی رضا ہے اور اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ زینب نے اپنے رویے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ وہ گھر واپس آ گئی اور عبداللہ سے معافی طلب کی۔ عبداللہ نے اسے معاف کر دیا اور دونوں نے اپنے گھر کو دوبارہ سکون اور محبت کا گہوارہ بنانے کا عزم کیا۔ زینب نے اپنی زندگی کو بدل لیا اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا شروع کیا۔ جلد ہی ان کے گھر میں سکون اور برکت واپس آ گئی۔ زینب کو یہ بات سمجھ آئی کہ شوہر کی نافرمانی نہ صرف دنیاوی بلکہ آخروی نقصان کا بھی باعث بنتی ہے۔ شوہر کی نافرمانی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دہ ہے۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات محبت، احترام اور ذمہ داری پر مبنی ہوتے ہیں۔ توبہ اور اصلاح ہمیشہ ممکن ہے۔ اللہ کی رضا شوہر کی خوشنودی میں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔